الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ناظرین، انسان اس دنیا میں آیا ہے، دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول گیا. آنے کے بعد اسے یہ فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس لیے یہ دنیا میں بھیجا ہے، اور کیا ہماری یہی آخری زندگی ہے، یہی ہم جتنا دن زندہ رہنا چاہیں زندہ رہیں اور رہ کر کے زندگی گزار کے چلے جائیں، یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اور حقیقت میں کامیاب انسان وہی ہے جو اس زندگی کے ساتھ ساتھ اس زندگی کی فکر کرے جو اس کے بعد آنے والی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں کبھی موت نہیں آنی. ہر آدمی جانتا ہے کہ یہاں مرنا ہی مرنا ہے. اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے. کسی کے لیے یہاں بقا نہیں ہے، کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہے. جب مرنا ہی ہے تو ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی چمک دمک میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ ہم آخرت کو بھول گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، تو یطمع المیت ثلاث، تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو لوگ دفنا کر کے قبر تک لے جانے کی فکر کرنے لگتے ہیں، لے جانے لگتے ہیں، تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں. تین چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں. کیا ہے؟ اہلہ و مالہ و عملہ، اس کا اہل، اس کے بال بچے، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل. تینوں چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. کہاں تک؟ قبر تک. اور جیسے قبر کے پاس پہنچے اور اس کو دفنا دیے، مٹی کے اندر ڈال دیا، اس کے اوپر مٹی ڈال کر کے دو چیزیں واپس ہو جاتی ہیں. فیرجع اثنان، اس میں سے دو چیزیں واپس ہو جاتی ہیں، اس کا مال اور اس کا اہل، اس کا خاندان، اس کے بچے، اس کے اپنے بچے اور اس کا اپنا مال وہاں سے واپس آ جاتا ہے. فیبقى واحد، پھر اس کے بعد فیبقى عملہ واحد، بس فقط اس کے بعد صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کے ساتھ اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے اور بقیہ ساری چیزیں واپس چلی جاتی ہیں. نہ اس کے بچے اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں، نہ اس کا مال اس کے ساتھ قبر میں ڈالتے ہیں کہ اتنا روپیہ میرے والد صاحب کمائے، لاؤ اس میں سے 2-3 لاکھ اس کے قبر میں رکھ دیں، یا کوئی جائیداد ہی میں سے کوئی کچھ اٹھا کر کے سونا روپیہ پیسہ رکھ دیں. نہیں رکھتے. اور نہ ہی کوئی بیٹا کہتا ہے کہ لاؤ ہم قبر میں اسی کے ساتھ ہم بھی سو جائیں. یہ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، صرف اس کے ساتھ اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے. تو ہم تمام لوگوں کو کیا چاہیے؟ اس سے کیا نصیحت ملتی ہے کہ اس سے ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنے کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں نیک اعمال کرنا چاہیے، اور نیک اعمال ایسا نیک اعمال کہ جو ہمارے ساتھ قبر میں بھی فائدہ دے، زندگی میں زندہ رہ کر کے جو نیک اعمال کیے وہ بھی فائدہ دے، اور مرنے کے بعد بھی اس نیک اعمال کا ثمرہ ہمیں ملتا رہے. ایک تو ہم خود کیے جو کمائے اور کیے، اس کا فائدہ تو ہمیں ملے ہی ملے، لیکن مرنے کے بعد کچھ ایسے نیک کام کر جائیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ چلتے رہے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے. کہ جب تک زندہ رہا جتنا نیک اعمال کرتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، جتنی بھی نیکیاں کرتا تھا اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا تھا. لیکن جیسے مر گیا تو اب نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے، نہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے. اب تو اس کا نیک اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا.
اب یہاں سے کٹ گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ثلاث، لیکن 3 راستے ایسے رہتے ہیں، 3 ذریعے ایسے بچ جاتے ہیں جس راستے سے اس کو عمل کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، نیک کام کر جانا، کہیں مسجد بنوا دینا، مدرسہ بنوا دینا، مسجد کے لیے کچھ کام کرا دینا، کہیں نل ہلوا دینا، کسی غریب بچے کی کفالت کر دینا، جو نیکی کے راستے پر چلے، دین کا عالم بنا دینا، یا اپنے بچوں کو خود دیندار بنا دینا، عالم بنا دینا، یا دینی راستے پر لگا دینا، اسے نماز کا پابند بنا دینا کہ وہ خود جب نماز پڑھے گا تبھی تو آپ کے لیے دعا کرے گا۔ تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کا ثواب آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اور دوسرا، اور علم ينتفع، یا ایسا علم چھوڑ جانا، کچھ بچوں کو پڑھا دینا یا کتابیں لکھ دینا، اپنا علم چھوڑ جانا، دوسروں کو سکھلا دینا، یا آپ اپنے ذریعے سے کچھ علم دوسرے بچوں کو سکھلا دیے، اس کے ذریعے سے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو، یا نیک اور صالح بچہ، کہ آپ کی اولاد نیک ہو، صالح ہو، نماز کی پابندی کرتا ہو، وہ آپ کے لیے جب دعا کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ کے لیے دعا کرے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو نیک بھی بنائیں، دیندار بنائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا کی فکر کرتے کرتے اور دنیا ہی کے فکر میں آپ اپنے آپ کو کھپا دیں۔ یہاں کیا بتایا گیا کہ اس کے ساتھ اس کا مال، 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال بھی جاتا ہے، اس کے بچے بھی جاتے ہیں، اہل و عیال بھی جاتے ہیں، اور اس کا عمل، لیکن 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک ہی چیز آتی ہے۔ اور دنیا میں انسان مال ہی کے لیے سب کچھ کماتا ہے، روزہ اور نماز سب مال کے لیے، کہ ہمیں ابھی فرصت نہیں ہے، دکان سے فرصت نہیں ہے، کام سے فرصت نہیں ہے، کس وجہ سے؟ اس مال کمانے کے لیے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یقولون آدم، کہ ابن آدم کیا کہتا ہے؟ مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، صرف مال ہی مال کرتے رہتا ہے، حالانکہ انما لہ من مالی ثلاث، حالانکہ مال تو صرف اس کا 3 ہی ہے، 3 ہی اس کو ملنے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ما اکل فافنا، جو کھایا اور کھا کر کے ختم کر دیا، ما لبس فابلا، اور جو اور لبس فابلا، یا جو پہنا اور پہن کر کے بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، او اعطا فاقتنا، یا جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا تو وہ آخرت کے لیے اس کے لیے ذخیرہ، یہ 3 ہی معنی۔ وما سوا ذالک، اور اس کے بعد جتنے بھی ہیں، فهو ذاهب وتارک للناس، اسے چھوڑ کر وہ جانے ہی والا ہے، اسے سب لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے، اس کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم خود اپنے اعمال سدھاریں، اور اعمال میں سب سے بڑی چیز کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کے پابند بن جائیں، اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ جانتے ہیں آپ آخرت میں جہنم کا داروغہ جب ان سے سوال کرے گا کہ آپ جہنم میں کیسے چلے آئے، کس وجہ سے چلے آئے، تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کس وجہ سے چلے آئے؟ تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ پہلی وجہ جو بتائیں گے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، ٹائم پاس کرتے تھے چوراہوں پر، دکانوں پر اور پلوں پر بیٹھ کر کے پورا دن ایسے ہی گزار دیا کرتے تھے، گپے لڑاتے تھے، اور اس گپے لڑانے کی وجہ سے ہم نماز سے غافل تھے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اس کے علاوہ بھی اور چیزیں بیان ہیں، یعنی اہم ہے وہ، یہ تو مشغولیت کا گپے لڑانا اور پھر نماز کو چھوڑ دینا، کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ سب سے اہم بات ہے کہ پہلا جواب ان کا نماز ہی نہ پڑھنا، یہی بتائیں گے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخری قربی زندگی کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہونے والا ہے، اور کون سے یہاں دنیا میں تو ہم اتنا کاروبار شروع کر کے جاتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری پیڑھی در پیڑھی اسی کاروبار سے گزارا کرے، لیکن اپنی فکر نہیں کرتے کہ ہمیں مرنے کے بعد
کچھ ایسا کام کر جائیں، کچھ ایسا نیک کام کر جائیں کہ اس کا صلہ، اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، اور جب میدان محشر میں اٹھیں تو ہماری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔